بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اس کی مزید وضاحت ہے، راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساء میں۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار طبقات ہیں منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ چوٹی پر انبیاء کرام، اس کے بعد صدیقین کرام، اس کے بعد شہداء عظام، اس کے بعد عام صالح مسلمان، صالح ہو۔ یہ بیس لائن ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے، اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے۔ انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اولو العزم میں من الرسل ہیں، لیکن یہ چار طبقات ہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ چھوٹا بچہ مثلا ماں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے چلنا نہیں آتا، مجھے پرواز کرنا نہیں آتا، مجھے اڑنا نہیں آتا، آپ مجھے سکھائیں۔ میں تیرا محتاج ہوں، تجھ سے مدد طلب کر رہا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ اہدنا، ہماری ہدایت کر۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت کر، رہنمائی کر اس راستے کی طرف جو سیدھا ہے۔ خود صراط کا معنی بھی سیدھا راستہ ہے، المستقیم اور تاکید ہے، یعنی ایسا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، جو سیدھا ہمیں تیرے پاس لے جائے گا، جو سیدھا تیری رضا پر ہمیں لے جائے گا، ہمیں وہ راستہ دکھا۔ اس اہدنا میں دو باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ جو ہمیں بتا چکا ہے اس پر ہمیں ثابت رکھ، جتنا ہمیں پتہ چل گیا تیری طرف سے آنے والی ہدایت، یہ خود سورۃ الفاتحہ بھی تو ہدایت ہے۔ تو جو تیری طرف سے ہمیں پتہ چل چکا ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ، اور جو باتیں تو نے ابھی ہمیں نہیں بتائی وہ ہمیں ہدایت کر۔ جو قرآن نے فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو حکم کیا دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ رسول اللہ کو کیا فرمایا گیا؟ اے رسول اپنے رب سے دعا مانگ کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس لیے کہ عالم کل کون ہے؟ جس کے علم میں سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی جس کے پاس جتنا ہے اس کی عطا ہے، جتنا چاہے دے دے، جب چاہے واپس لے لے، وہ صاحب اختیار ہے۔ بس اہدنا جو دکھا چکا ہے اس پہ ثابت رکھ، اور اہدنا کے اندر دوسری بات کیا ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہمیں پتہ چلا وہ راستہ ہمیں دکھا۔ ابھی ہم منزل پہ پہنچے نہیں ہیں، ابھی بہت کچھ ہے جس کے بارے میں ہمارے اندر جہالت ہے، ہمیں وہ راستہ دکھا، وہ چیزیں ہمیں بتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ یہاں بھی دھوکے دیتے ہیں، اور یہ سارے ہی بزرگ ٹھیک ہیں، سارے ہی راستے ٹھیک ہیں، اور قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں۔ قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے، ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے۔ ظلمات آیا گمراہی کے لیے، نور آیا، انوار نہیں آیا۔ تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں۔ وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں۔ راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بابے تو جمع بھی نہیں سن اس ٹائم جدو آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں۔ بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے، اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں، اور وہ ضالین بھی ہیں۔ تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ کوئی باب کامن نہیں ہے۔ انعمت علیہم کون ہے؟ وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے،
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ لیکن صالحین کون؟ ڈیفینیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیت ہے، اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس ہیں، اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ وہی کا معاملہ ہے۔ تو راستہ، اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اچھا، راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے؟ بابے کو یا پیغمبر کو؟ اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، پیغمبر ہی ہوتے ہیں، باقی سب فالوور ہوتے ہیں۔ لیڈر ایک، یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا، یہ فالوور تھے۔ اور وہ سر مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات کی آپ کو پہلی جلد میں ملے گی، نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے، جو بالکل سیدھا ہے، مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہیں بہکا دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا ہے، ان نام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا، وہ تو بیچارے خود راستے پہ چل رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے، نہیں 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 نہیں، ان کے پیچھے نہیں، اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے۔ کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی میں سناتے ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا عبد القادر تیری ساری نمازیں معاف ہیں جی، تو کہنا جی عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا تو شیطان ہے، تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا، اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو ان کا نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا، تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 غوث میں نے ورگلا دیے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے، وہ 70 غوث جس شیطان نے ورگلا دیے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے؟ اور وہ جو 70 غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مرید تھے، وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے بزرگوں میں بخشوائیں گے، وہ بزرگ تو خود اللہ کے فضل سے دوزخ پہنچے ہوئے ہیں، وہ شیطان نے ورگلا دیا، تو تسی کتنے جاؤ گے؟ تو سر پیروں نو پھڑو جنہوں اللہ نے تہاڈا پیر بنایا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، اس کو پیر مانو۔ سناتے خود ہیں اور انجینئرنگ پھر جب ہم کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ پھر اس کا اللہ غوثوں کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں، 70 غوث جو رگڑے گئے نے، تو باقی کا کیا اعتبار ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اپنا امام مانے۔